کہ جب ہم بیت الخلاء میں جاتے ہیں نا پاک صاف ہونے کے لیے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دعا سکھائی. کیا؟ اللہم، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، میں تیری پناہ مانگتا ہوں، پناہ میں خود کو دیتا ہوں. کس چیز سے؟ ہاں، من الخبث، خبیث جن عورتوں سے اور خبیث جن مردوں سے. اس پر گفتگو ہے، علماء کے اقوال ہے اس پر، اور بڑے بحثیں اس پہ. کہ کسی نے ایک عارف سے پوچھا کہ میرا دل دن بھر پریشان رہتا ہے، تو اس نے کہا اس کو کہ پریشان کیوں نہیں رہے گا، کہ تو ناجائز کر کے آیا ہے. اس نے کہا کہ میں نے کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں اور کسی سے میرا کوئی تعلق نہیں، تو آپ نے مجھ پر کیسے یہ کہہ دیا حضرت کہ میں ناجائز کر کے آیا ہوں؟ اس نے کہا جب تو بیت الخلاء میں گیا تھا تو کیا تو نے کوئی دعا کی پڑھی؟ نے کہا نہیں. کہا تو نے یہ نہیں سنا کہ حضور نے فرمایا خبیث مرد ہے اور خبیث مرد جو ہے وہ عورتوں کی طرف راغب ہو جاتے ہیں وہاں، اور خبیث عورتیں جو ہوتے ہیں جنات کی، وہ تو یہاں تک ہے کہ وہ اپنا شرمگاہ آپ کی شرمگاہوں کے ساتھ ٹکراتے ہیں، اور پھر انسان کا دل اور وسوسوں کا سمندر انسان کے وجود میں آ پڑتا ہے. روحانیت ہے کیا؟ روحانیت یہ سکھاتی ہے کہ تمہیں کیسے بیت الخلاء میں جانا ہے. اسپرچولیٹی کیا ہے؟ یہ سکھاتا ہے کہ تمہیں نماز میں دل کیسے لگے گا. جب وسوسوں کے سمندر میں بغیر دعا کے تو گھنٹوں واش روم میں بیٹھا رہا اور واپس آیا، اور سیدھی سی بات ہے تو مسجد میں آ کے 2 منٹ تیرا دل نہیں لگتا ہے، وساوسوں کے سمندر میں تو اپنی کشتی میں سوار ہے اور غوطہ کھا رہا ہے، تو خدا کی طرف تیرا توجہ کب ہو جائے گا؟ تو اس طریقے سے میں نے آپ کو کہا تھا پچھلے نشست میں کہ یہ جب ہم پر غسل جنابت واجب ہو جاتا ہے، فرض ہوتا ہے، تو ہمارے پورس جو ہوتے ہیں وہ کیسے کھل جاتے ہیں، یاد آ گیا نا؟ تو اس میں ایک رسائی نکل آتا ہے، وہ کیسے پھر پاک ہو جاتا ہے. اچھا، پھر ہر اس جگہ کو شیطان چاٹنا شروع کر دیتا ہے. سمجھ گئے میری بات کو؟ تو اس طریقے سے میری بات پورا سمجھنا، میری بات کو پورا سمجھنا. اسی طریقے سے ہمارے مائیں بہنیں ہیں، وہ کیوں نہیں راغب ہوتے ہیں زیادہ تر کس طرف؟ ایک تو ہم نے رستے نہیں رکھے ان کے لیے، مسجدیں نہیں ہیں ان کے لیے، خطاب نہیں ہے ان کے لیے، کچھ بھی نہیں، وہ تو گنہگار ہم ہیں. اور دوسری بات ہے کہ جب وہ 1 مہینے میں 3 دن یا 4 دن یا 5 دن بیمار رہتے ہیں، تو ان کے وجود سے جو نفاست خارج ہو جاتی ہے، وہ اس نفاست کو یوں کر کے کہیں پھینک دیتے ہیں. تو اس پر بھی میں کبھی آپ کو بتا دوں گا. تو پھر وہ جنات آتے ہیں اور اس کو کھا لیتے ہیں، چاٹ لیتے ہیں. کیا چاٹ لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، پی لیتے ہیں. اور اس کے بعد جب ان کی چٹک اس پہ لگ جاتی ہے تو باضابطہ تو وہ سونگ کے اس عورت کے پیچھے لگ جاتے ہیں. ان کے پیچھے لگنے سے وہ عورت 27 مرضوں میں مبتلا ہو جاتی ہے. اس میں ایک چھوٹا مرض لیکوریا بھی ہے. سمجھ گئے میری بات کو؟ کیسے رطوبتیں خارج ہونا وجود سے، جن کا کوئی علاج ہوتا ہی نہیں بعد میں. سمجھ گئے میری بات کو؟ وہ irregular جو ریسپانس اس کی باڈی سے ہوتی ہے، مطلب 1 مہینے میں 10 بار 5 بار بیمار ہونا، پھر اس کا کوئی علاج ہو نہیں. وہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہے، لیکن اس کا بنیادی وجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جنات کی چٹک کے متاثر ہو چکی ہوتی ہے. پھر میں نے 1 نہیں 1000 بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرے پاس جب لوگ علاج کے لیے آتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ ایک ہی ٹائم میں ان کو بولتا ہوں کہ آپ کے ایسا رات میں ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں ہمارے ساتھ خواب میں ایسا ہوتا ہے. تو ہماری کیفیت ایسی رہتی ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ جس طریقے سے ایک مرد راغب ہوتا ہے ایک عورت کے طرف،
اس کے حسن اور زیبائش کی بنیاد پر خواہش جو ہوتے ہیں وہ مرد یا عورت کی طرف راغب ہوتے ہیں صرف اس کے نفاس کو سونگھ کے یا اس کو کھا کے پی کے. یہ ایک وسیع فلسفہ ہے، تو اس سمندر میں آپ کو کتنا سمجھاؤں گا. تو اس طریقے سے ایک تو یہ بیماری ہو جاتی ہے، دوسری بیماری جب وہ اپنے بالوں کو پھینک دیتے ہیں. مرد بھی اپنے بالوں کو جب پھینک دیتا ہے ایسا باہر تو اس سے بھی کہیں بیماریاں لگ جاتی ہیں، اور عورت کو بھی ایسی بیماریاں لگ جاتی ہے. اس لیے بالوں کے لیے بھی حضور علیہ السلام کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، اور ناخنوں کے لیے بھی حدیث ہے. کیوں ایسا سنت ہے کہ آپ کو 10 انگلیوں کے ناخن کاٹنے ہیں؟ کبھی سوچا کہ حضور نے یہاں سے شروع کیوں کیا اور پھر ادھر اور آخر پہ اس انگوٹھے کا؟ اس میں فلسفہ ہے، یہ یوں نہیں سنت بن گیا. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ یہ چیزیں سیکھ جائیں گے اور ہم دیکھ لیں گے ان چیزوں کو، یقینی طور ہمارا دل شیطان کی مٹھی سے خود بخود باہر نکل آئے گا.